بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار دارالحسان، یہ ایک ایسا نام ہے جو شاید آج سے 40 یا 50 سال پہلے گمنامی کے ایک سفر میں محو تھا۔ تقریباً 30 سال پہلے فردن فردن اس ہستی کا تعارف شروع ہوا، اور ایک وہ وقت آیا تصوف کے اس پورے پس منظر میں پاک و ہند کے اندر آپ کو ایک مرکزی عملی حیثیت حاصل ہوئی۔ آپ کا جو نام ہے وہ صوفی محمد برکت علی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کنیت میں شیخ ابو انیس اور مکمل حضرت شیخ ابو انیس محمد علی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم ان کی کتاب کا تعارف کروانے جا رہے ہیں جو ان کی حیات مقدسہ پر مختصر طور پر لکھی گئی ہے۔ ایک یوں سمجھ لیں، یہ کہنے کو تو ایک کتاب ہے، لیکن ان کا ایک اختصار سے ایک تعارف ہے۔ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی حیات مبارکہ میں ان کی عبادات، ان کی تجرید، ان کی اور معاشی مصروفیت جن میں ان کی نوکری کا ذکر بھی ہے خصوصاً، اور اس کے بعد ان کا ایک روحانی سفر جو دوران ملازمت شروع ہوا اور وہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ان کی حیات مقدسہ تو ایک طویل بحث ہے، وہ شاید کوئی بھی اس کو مکمل نہ کر سکے، کیونکہ ایک ولی اور ایک درویش کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو نہ مکمل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی عمل کے لیے اور خیر و برکت کے لیے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کتاب کے چھپنے کا مقصد بھی آپ کی حیات مقدسہ پر ایک مختصر مگر جامع جو ہے وہ معلومات ہیں۔ کچھ نہ کچھ آپ ضرور ان کی ذات کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں جان جائیں گے۔ آپ باروب خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ جیسے آپ خوبصورت ہیں ایسے ہی آپ خوبصورت بھی ہیں، قداور ہیں، باروب ہیں، باوقار۔ اس کے باوجود آپ عاجز اور پرہمت بندگی اور خدمت میں پیش تصوف میں ارتقاء کامل کا آپ نے کردار ادا کیا۔ فقر و تجرید کے اندر، عطا و وفا میں، صبر و جذبہ میں، روحانیت میں آپ نے جو خدمات پیش کی رہتی دنیا تک ان کو سراہا بھی جائے گا، سلام بھی پیش کیا جائے گا، اور وہ قابل عمل جو ہے وہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے نہ صرف شریعت کو مد نظر رکھا بلکہ شریعت کی تمام ان قدروں کو جن کو وقت کے تقاضوں نے شاید پس پشت ڈال دیا تھا، آپ نے ان کو زندہ فرمایا۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ شریعت کے جو معاملات ہیں ان میں آپ نے بڑی سختی کے ساتھ خود بھی عمل کیا اور اپنے احباب کو بھی اس کی تلقین کی۔ ہم نے ان کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی بھی جگہ کوئی ایسی بات نہ تو ان کے قول میں ملتی ہے اور نہ ان کے افعال میں کہ جہاں پر ہمیں یہ محسوس ہو کہ وہ شریعت مطہرہ میں کسی جگہ پر جو ہے وہ کمی بیشی ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو کتاب کا جو ہے یہ ٹائٹل دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، اور اس کو جو ہے اب یہ دیکھیں، اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔
یہ تھا اس کا ٹائٹل تاجدار دارالاحسان کے نام سے، اور یہ اس کا فرسٹ پیج جو ہے یہ اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ بازار سے جب بھی خریدنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ کتاب کے تعارف کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو جو ہے اولیاء کی جو کتب ہیں ان کی جو ہے ان کی حیات مبارکہ پر یا ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر ان کا تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک تو مختصر تعارف مل جائے، دوسرا جب آپ اس کو حاصل کرنا چاہیں بازار سے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا گوشت گزار کرنے کی۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک کال کے اندر در تک پہنچنا ضروری ہے، اندر جانا ضروری نہیں۔ در تک پہنچنا بھی ضروری نہیں، در کی طرف چلنا ضروری ہے۔ تو ہم یہ صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 20 پر جو ہے آپ کی حیات البرکت کے بارے میں یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے، اس کو غور سے دیکھیں۔ آپ کی جو حیات مبارکہ کا جو ایک یوں آپ کہہ لیں کہ بالکل شارٹ مختصر سا جو ہے وہ تعارف ہے کہ آپ کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 27 اپریل 1911 کے اندر، یعنی 27 پنج شنبہ کا دن تھا، اور 27 ہی ربیع الثانی ہے اور 1329 ہجری۔ آبائی قصبہ جو جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی وہ موضع برہمی لدھیانہ جو ضلع ہے انڈیا کے اندر، ڈسٹرکٹ لدھیانہ، اس کے اندر جو ایک موضع ہے آپ ٹاؤن کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ برہمی کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ والدین کریمین جو ہیں آپ کے حضرت میاں نگاہی بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مدفون بھی ادھر ہی ہیں برہمی کے اندر، اور آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ حضرت جنت بی بی ان کا نام ہے، وہ آدھی کوٹ ضلع خوشاب پاکستان میں مدفون ہے۔ خاندان جو آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے آپ جاٹ دھاری وال کے نام سے جو ہے پہچانے جاتے ہیں۔ تزویج جو ہے اگست 1927 میں ہمراہ حضرت برکت بی بی مدفون دارالاحسان سالار والا۔ فوج میں شمولیت یعنی ملازمت کا جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کے اندر شارٹ سا یہ بتایا گیا ہے کہ 9 اپریل 1930 میں جب آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 19 سال تھی، آپ نے ملازمت جو ہے وہ ادھر حاصل کی، انگریز دور تھا وہ۔ بیعت طریقت جو ہے وہ 19 ربیع الثانی 1363 جو ہے وہ ہجری ہے اور 13 اپریل 1944 میں ہے۔ آپ بردست حق پرست شاہ ولایت حکیم سید امیر الحسن سہارنپوری کے دست بیعت ہیں، ان کی تصویر بھی موجود ہے جو آپ کو دکھائیں گے اسی کتاب کے اندر۔ یوم سلوک جو منایا گیا اس کے اندر آپ 11 رجب جو ہے 1364 ہجری 22 جون 1945 عیسوی ہے، اور فوج سے آپ اسی دن مستعفی ہو گئے۔ یہ کتاب کے اندر پھر اس موضوع پر بحث بھی ہے، بتایا بھی جائے گا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ مستعفی ہوئے۔ اس میں مختصر سا عرض کرتا ہوں میں جو میں نے پڑھا ہے ادھر، وہ یہ ہے کہ آپ جب مکمل طور پر روحانیت کے اندر آپ نے سلوک کے اندر بعملی طور پر جو ہے وہ آپ نے کام کیا، زیادہ وقت ذکر اذکار میں آپ کا صرف ہوتا تھا، اور دوسری جو بات تھی آپ کی طبیعت کے اندر مزاج کے اندر جو فقر تھا اس نے آپ کی تمام جو دوسری مصروفیات تھی سب کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا، اور اس میں جو سب سے پہلے جو بات وہ ہے کہ آپ جو ملازمت کر رہے تھے اس کے اندر آپ کی ڈیوٹی جو ادا کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، اور پھر آپ یہ جو تاریخ بتائیے 22 جون 1945 میں آپ مستعفی ہو گئے۔ فوجی سروس تقریباً آپ نے 15 سال 2.5 ماہ جو ہے وہ کی ہے۔ پاکستان میں آپ جب تشریف لاتے ہیں تو 27 اگست ہے 1947 میں۔ کیمپ دارالاحسان میں آپ 6 ربیع الاول 1405 ہجری کے اندر 30 نومبر 1984 کے اندر تشریف لائیں، تشریف آوری آپ کی، اور وہ جو دن تھا وہ جمعۃ المبارک کا تھا۔ وصال مبارک آپ کا 26 جنوری 97 کو 97 بوقت نماز ظہر۔ عمر مبارک آپ کی تقریباً 88 سال 5 ماہ بنتی ہے، اور شمسی سال کے مطابق 85 سال 9 ماہ بنتی ہے۔ تدفین جو ہوئی ہے آپ کی وہ 2 شنبہ 17 رمضان المبارک
1417 ہجری ہے، 27 جنوری 1997 عیسوی ہے، بعد نماز ظہر، دربار عالیہ کیمپ دارالحسان، چک نمبر 242 ریب دسوہا، سمندری روڈ، فیصل آباد۔ اپنے متعین اور نشان کردہ مقام پر دونوں درختان گلر کے درمیان صابری کلی میں آپ آسودہ خاک ہے۔ یہ جو مختصر سا تعارف تھا، اب اس کا جو ہے تھوڑا تھوڑا شارٹ آپ کو بتاتے بھی ہیں، اور کچھ اس میں تصویریں جو ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کے والد گرامی حضرت میاں نگاہی بخش والد محترم ہیں آپ کے، یہ ذرا آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کا مزار مبارک ہے۔ اور یہ آپ کی والدہ محترمہ جو جنت بی بی ہے خوشاب کے اندر، ان کا مزار مبارک ہے۔ وہ جو پہلے دکھایا ہے آپ کے والد محترم کا ہے، یہ والدہ محترمہ کا ہے، پاکستان کے اندر ہے یہ مزار شریف۔ یہ تصویریں جو ہے کتاب کے اندر موجود ہیں اور وہیں سے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ آپ کے صاحبزادہ ہیں حضرت میاں محمد انور رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہیں، یہ ان کی تصویر موجود ہے۔ آپ کا یہ جو بچپن کے بارے میں بتایا گیا ہے، بچپن کی اور ابتدائی تعلیم صفحہ نمبر 28 کے اندر ہے۔ آپ مادرزاد ولی تھے، 19 برس کی عمر میں آرمی میں شمولیت حاصل کی، ڈیرہ دون اکیڈمی سے آرمی اسپیشل سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن اور انٹرنس کے امتحانات امتیازی حیثیت سے آپ نے پاس کیے۔ دنیاوی طور پر دنیاوی علوم کی طرف زیادہ مائل نہ تھے، بعض اوقات سکول جانے کی بجائے گرد و نواح میں موجود کسی درویش کی مزار پر پہنچ جاتے اور گھنٹوں وہاں گزار دیتے، اور والد صاحب سکول پہنچتے تو آپ کو مدرسہ میں نہ پا کر آپ ناراض ہوتے اور آپ کی تلاش کے لیے نکلتے، دیکھتے ہی گھر کا رخ کرتے۔ جب آپ انہیں دیکھ لیتے کہ والد صاحب ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ والد محترم کی خواہش تو یہ تھی کہ آپ ملٹری کے بہت بڑے افسر بنیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور وہ آپ کو کسی کام کے لیے منتخب فرما چکی تھی جس کے سامنے ان دنیاوی اور مناسب و مراتب کی کوئی قدر و منزل تو نہ تھی۔ تو آپ یہاں پر یہ قول فرماتے ہیں کہ دلوں کے علم دلوں ہی سے سیکھے جا سکتے ہیں، یہ علم واہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ دلوں کے استاد دل ہوتے ہیں اور دل ہی دلوں کو پڑھایا کرتے ہیں۔ یہ شاہی سکے دل کی ہی ٹکسال میں ڈالے جاتے ہیں۔ علم کال میں اور عشق حال میں مصروف ہے، کال درد سر ہے اور حال درد جگر ہے۔ یہ یہاں پر جو ہے آپ کا جو تاجدار دارالحسان صوفی برکت علی صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی عالم شباب کی یعنی نوجوان جب آپ تھے اس کی تصویر ہے، آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی جو ہے وہ جغرافیائی اور تاریخی حالات پیران کلیر شریف۔ موضوع پیران کلیر زمانہ حال میں ضلع سہارنپور کا ایک قصبہ ہے جو بھارت کے صوبہ اتر پردیش یو پی کے شمال مغرب اور اضلاع میں سے جو گنگا جمنا کے دوآبہ میں واقع ایک زرخیز ضلع ہے، جس کے شمال میں کوہ شمالک اور دوسری طرف ضلع ڈیرہ دون ہے۔ مشرق میں دریائے گنگا، مغرب میں دریائے جمنا اور جنوب میں ضلع مظفر نگر ہے۔ انتظامی لحاظ سے ضلع سہارنپور کی 4 تحصیلیں ہیں: نمبر 1 سہارنپور، نمبر 2 رڑکی، نمبر 3 دیوبند اور نمبر 4 نکوڑ۔ یہ دیوبند جو ہے یہ جو مشہور ہے ہمارا مطلب سلسلہ اہل سنت کا، یہ وہی جگہ ہے۔ پیران کلیر تحصیل رڑکی کے ایک چھوٹا سے قصبہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جس کو کلیر آباد ہے۔
یہ تو تھا ایک جغرافیائی اور تاریخی پس منظر پیران کلیٹ شریف۔ آپ حضرت مخدوم پاک کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے، پاک سید علاؤ الدین علی احمد صابر اور ان کے مرشد پاک شیخ فرید الدین مسعود گنج چکر نے خلعت خلافت سے جب آپ کو سرفراز فرمایا تو آپ کو کلیر بھیجا۔ کلیر کے عمرہ، جاگیرداروں اور ظاہر پرست علماء نے آپ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ ایک روز نماز جمعہ کے دوران آپ کو اگلی صفوں سے اٹھا کر، جو کہ عمرہ کے لیے مخصوص تھیں، آخری صف کے پیچھے جوتوں میں لا کھڑا کیا گیا۔ آپ نے عالم وجد میں جلال سے فرمایا، اے مسجد، یہ سب لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو کیوں سجدہ نہیں کرتی؟ بس یہ آپ کا فرمانا تھا، مسجد زمین بوس ہو گئی۔ تو مسجد نے کیا سجدہ صابر تیری گلی میں۔ غلبہ جذب میں حضرت مخدوم پاک کلیر ہی میں 12 سال تک گلر کی شاخ تھامے جذب و عالم میں ساکت و سامت کھڑے رہے۔ آج انہی کی طفیل یہ خطہ کائنات میں ایک تسلیم شدہ زیارت گاہ ہے۔ یہ تھا پیران کلیر شریف کے بارے میں جغرافیائی اور تاریخی حالات، جو 36 نمبر صفحہ پر یہاں پر مذکور ہیں۔ میں اس کو جو ہے وہ مختصر سا آپ کے آگے عرض کر رہا تھا۔ تو آپ نے جو پہلا سلام پیش کیا ہے حضرت صابر پیا کی بارگاہ میں، اس کے بارے میں جو یہاں پر لکھا ہے، تو یہ بڑا خوبصورت شعر ہے جو انہوں نے نقل فرمایا ادھر، کہ آپ خود لکھتے ہیں کہ طلوع سحر صابر کے آستاں پہ ہوئی، کرنیں اس دہلیز پر سلام پیش کر رہی تھیں، چرند کیا پرند شجر حجر نوری ناری دم بخود ساکیے لالا فام درندوں کے امام، ایک سے بڑھ کر ایک جام تشنہ لبی کام آ ہی گئی ان کے ہاتھ بڑے، بچی ہوئی ایک گونٹ رند جسے تلچھٹ کہتے ہیں، جام لبوں سے لگا اور ایک ہی گونٹ نے دونوں جہاں سے بے نیاز کر دی، صابر تیرے جام میں کی تلچھٹ فقر کی آبرو بن گئی۔ تو آپ نے یہ لکھا ہے کہ درویش نہیں بلکہ درویش کے طالب بن جاؤ، مخدوم نہیں بنو بلو مخلوق کا خادم بنو، ہر وصل کی شرط خلوت ہے، حقیقی ہو یا مجازی۔ تو یہ تصویر ہے حضرت صابر پیا کلیر شریف کی، انہوں نے یہاں پر نقل فرمائی ہے، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ تاجدار دارالحسان کے جو ہیں شاہ ولایت حکیم سید امیر الحسن سہارنپوری، آپ سہارنپور کے رہنے والے تھے، آپ کے پیر و مرشد ہیں، یہ ان کی تصویر ہے۔ بہت بزرگ ہیں، بہت باوقار اور خوبصورت ہیں۔ یہ شجرہ طیبہ ہے 49 صفحہ پر، جو آپ قادریہ، مجددیہ، غفوریہ، رحیمیہ، کریمیہ، امیریہ، برکتیہ سلسلہ سے لے کر جو ہے آپ حضرت علی سے جہاں سے منسلک ہوتے ہیں، تو یہ حبیب حضرت حسن بصری ہیں، حبیب اجمی ہیں، حضرت خواجہ داؤتائی معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، اور عبداللہ سری سکتی ہیں، حضرت جنید ہیں، اور اس کے بعد شیخ شبلی ہیں۔ تو یہ سلسلہ ایسے جو ہے آپ کا، یہ یہاں پر یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، شجرہ طیبہ جو ہے آپ کا یہ نقل کیا ہوا ہے۔ یہ دوسرا صفحہ ہے۔ یہ تیسرا صفحہ ہے اس میں۔ یہ تھا حضرت شیخ ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی، ان کا شجرہ نسب۔ یہ صفحہ نمبر 54 54 نوید سحر یوم سلوک پر ہے۔ چاند جو ہیں وہ آپ کو اس کی سناتا ہوں۔ دنیا کی سٹیج پر لاکھوں با کمال آئے اور چلے گئے، چشم فلک نے بارہا فاتحین عالم کو شجاعتوں اور بصالتوں کے جوہر دکھاتے دیکھا۔
شاعروں اور ادیبوں کو رنگ محفل جماتے پایا، شان و شکوہ کے مظاہرے دیکھے اور حکماء و دانشوروں نے متضاد و افکار کا مشاہدہ کیا۔ آؤ آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے انسانیت کی گشت ویراں کو اپنے علم و عمل سے سیراب کیا، جن کے دم قدم سے دلوں کی دنیا اثر نو آباد ہو گئی، روح و نفس اور قلب میں نکھار آیا، جن کا قدم قدم روشنی اور لفظ لفظ اجالا ہے۔ وہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو نفس و خناس و شیطان کی قلم رو سے نکال کر تقوی و توکل کی پگڈنڈیوں سے گزار کر شریعت و طریقت کی شاہراہ پر لے آئے، اور سنت نبوی کی تقلید کا درس و نمونہ عمل دے کر کار ذلت میں گرے ہوئوں کو قابل رشک بلندیوں سے ہمکنار کر گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج بارہا مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوا، چاند کئی بار ابھرا اور سیاہ اندھیروں کی گود میں گم ہو گیا، ستارے رات کی تاریکی میں لاکھوں بار چمکے اور صبح کی روشنی میں ماند پڑ گئے۔ اس نیلگوں آسمان سے کوئی پوچھے جس کی وسعتوں میں زمانے کی ہزار داستانیں پوشیدہ ہیں، جس نے قوموں کو بنتے بھی دیکھا اور بگڑتے بھی دیکھا، تہذیبوں کو ابھرتے اور مٹتے بھی دیکھا، اور اولاد آدم کو بستا ہوا اور اجڑتا دیکھا، اور پست اقوام کو کار ذلت سے ابھرتے اور افق عالم پر چھاتے دیکھا۔ ان کی کہانی ان کی زبان و قلم سے، یہ جو ہے حضرت نے جو لکھا ہے، اس کے کچھ اقوال کے بارے میں آپ کو۔ کال تلقین کی فرمائش کرتا ہے اور حال مجبور، حال ہلچل مچا دیتا ہے، قبر میں سوتے مردے جلا دیتا ہے۔ ہم نے وہاں صرف ایک وعدہ کیا تھا، تیرا شکر و احسان ہے، ہم اپنے وعدے پر حرفن کاربند ہیں۔ یہ وہ وعدہ تو یہ تھا جس دنیا میں آج ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ تیری قسم جب تک ہم تیری اس دنیا میں زندہ رہیں گے، اس دنیا کی کسی بھی چیز کو کسی بھی رنگ میں کبھی بھی قبول نہ کریں گے۔ تو یہ مقالات حکمت جو ہے آپ نے بہت بڑا جو بک لکھی ہے، اس پر جو ہے آپ نے وہ لکھا ہے۔ تو ہم اس کتاب میں اگر ہم شارٹ بھی بیان کریں تو تھوڑا سا وقت تو لگے گا، میں کوشش کروں گا اس کو تقریباً 3 حصوں کے اندر تقسیم کروں۔ یہ پہلا حصہ جو ہے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر دوسرا حصہ جو ہی وقت ملے گا ہم آپ کو جو ہے اس کے بارے میں آگے بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ والسلام۔